ایک شاعر کو اللہ نے موقع دیا، اس نے زندگی بھر رسول اللہ کی زندگی پر ان کے حیات طیبہ کے بارے میں اشعار لکھے، اور 60,000 کے قریب اشعار عربی میں لکھے۔ اس نے 10 20 50 100 نہیں، نعتیہ کلام اس نے لکھا اور 60,000 اشعار اس نے لکھے۔ آخری شعر جو اس نے عربی میں لکھا تھا اس کا اردو ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا تھا، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جب بالکل موت سامنے نظر آ رہی اور جسم کی طاقت، قوت اور قوت جو فکر ہے وہ سب کمزور پڑ گئیں، تو اس نے وہ شعر لکھا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری فکر، میرے خیالات، میرے تصورات، میرے لکھنے کے جو اوزار اور میری طاقت اور قوت سب تھک کر چور ہو گئی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کی مدح ابھی بھی باقی ہے۔ قلم ہے آولا پا مدح باقی ہے، میرا قلم چلتے چلتے اس کے پاؤں میں آولے پڑ گئے، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے اور اس کی وہ طاقت ختم ہو گئی، لیکن اے اللہ کے رسول آپ کی مدح ابھی بھی باقی ہے۔ ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے۔ تو جس نبی کے بارے میں اس شاعر نے زندگی بھر لکھا، 60,000 اشعار لکھے، ہم آدھے گھنٹے میں ان کی سیرت کیا بیان کریں گے۔ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی اس کی تفسیر میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد فرمائے تھے، یہ ذرا ایکو کم کر دیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے 2 جلسے منعقد فرمائے، جو علماء ہیں وہ اشارہ سمجھ جائیں گے۔ عوام کو چاہیے کہ علماء کے مجلسوں میں بیٹھتے رہا کریں تاکہ قرآن شناسی اور رسول اللہ کی احادیث کا صحیح علم ہمیں حاصل ہو۔ آج ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جو علم سکھایا جا رہا، میں اس کا حامی ہوں، میں نے خود بھی ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے، وہ فن ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ روڈ کیسے بنانی ہے، بلڈنگ کیسے بنانی ہے اور نقشے کیسے بنانے ہیں، طب کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو بیماریاں آتی ہیں، اس کو سیکھنا، اس کو کہا جاتا ہے عصری علوم، دنیاوی علوم۔ اصل علم جو اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا رب زدنی علما، اے میرے نبی آپ کہیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اصل علم جس کو اللہ نے اس انسانیت کے لیے اتارا، پہلی وحی جب میرے نبی غار حرا میں ہیں اور جبرائیل امین وہ تختی لائے اور عرض کی اقرا، اے میرے نبی پڑھیے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا کہ اس تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور بھینچا، 3 مرتبہ عرض کیا اقرا پڑھیے، آپ یہی فرماویں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 4تھی مرتبہ میں جبرائیل امین نے غار حرا کی تاریکی میں عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ وہ علم ہے، اصل علم وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو غار حرا میں پہلی وحی میں بتایا کہ بچوں کی تعلیم کہاں سے شروع کرنی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے جو تعلیم شروع ہوگی وہ اصل علم ہوگا، وہ اصل علم ہوگا۔ بچوں کو قرآن سکھائیں، نبی کے احادیث سکھائیں، پھر ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنانا چاہیے۔ ان کو آج ہم نے ایک پوسٹ پڑھی کہ آج انگلش تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی ہم انگریزی اور گرامر پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے بعض اسکول کے نظام ایسے بھی ہیں، بیکن ہاؤس وغیرہ کے، کہ قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ کا جنازہ بچہ پڑھا سکے اپنا۔ باپ کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا اس کو۔ شریعت میں افضل یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو تو احق بالامامت اس کا بچہ ہے، اس کی اولاد ہے کہ بیٹا خود جنازہ پڑھائے۔ مسجد کا امام موجود ہے، خطیب اعظم موجود ہیں، بڑے اولیاء موجود ہیں، شریعت کہتی ہے
افضل یہ ہے کہ مرنے والے کا بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اس کا ولی جنازہ پڑھائے وہ۔ لیکن ہمارا نظام تعلیم کیا خوبصورت نظام ہے کہ باپ کا جنازہ تو چھوڑیے، اس کو باپ کو غسل دینا بھی نہیں آتا، کفن بھی نہیں پتہ کیسے پہنایا جاتا ہے ان کو۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ یہ وقت نہیں ہے تعلیم پہ بات کرنے کی، لیکن آج کا جو موضوع ہے بہار مصطفیٰ، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع خود بہار کو کہا جاتا ہے۔ مولانا سعید صاحب نے بڑا خوبصورت عنوان باندھا ہے بہار مصطفیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں ولادت عطا فرمائی اس مہینے کا نام بھی بہار تھا اس کا۔ ربیع کہتے ہی بہار کو ہیں۔ چنانچہ اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشہور تو ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو 1300 سال سے اس پہ علماء نے تحقیق لکھی ہے کہ رسول اللہ کی یوم پیدائش راجح قول کے مطابق 8 ربیع الاول ہے۔ کون سی تاریخ ہے جی؟ 8۔ دوسرا قول 9 ربیع الاول کا ہے، جبکہ ایک قول جو ضعیف ہے جس کو قیلہ سے تعبیر کرتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ 12 ایسا مشہور ہوا کہ 8 اور 9 کا تذکرہ بھی لوگ بھول گئے، اور ہم جیسے چند قلندر جب ممبر پہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، لوگ کہتے ہیں پہلی بار سنے ایسی ہے، یہ پہلی بار سن رہے ہیں 8 کو بھی ولادت بھی ہوگی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جنتری اور علم تقویم کے ماہرین ہیں، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پیر والے دن ہوئی ہے۔ کس دن ہوئی ہے جی؟ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کو جمعہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدتو، اس لیے کہ پیر والے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھے نبوت ملی تھی، بعثت عطا کی گئی تھی، اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کا دن تو کنفرم ہے۔ اب علم تقویم کے ماہرین نے جب حساب لگایا تو جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، اس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اس سال میں جو پیر کا دن آتا ہے وہ ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے، ایک 9 ربیع الاول کا ہے، 12 کا تو آتا ہی نہیں وہاں پر۔ یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی یوم وفات کنفرم ہے۔ امام الانبیاء کی دنیا سے جو ظاہری پردہ فرمایا ہے، آپ نے انتقال فرمایا ہے، وہ کون سی تاریخ ہے جی؟ 12 ربیع الاول کا ہے، 12 ربیع الاول کا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن مدینے پر بڑی مصیبتوں کا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے اوپر ابھی مٹی بھی نہیں ڈالی تھی کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر محسوس کیا، اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ وہ نور نبوت، وہ برکات وحی جیسے ہی ہم سے منقطع ہوئی، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں ہم سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی وفات پر ایک ربائی پڑھی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمانی غوالیا، جس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی کو سونگ لیا ہو اس کو ساری کائنات کی مصیبتیں ہلکی لگتی ہیں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، مجھ پر تو آج اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبت دن پر آتی تو وہ بھی غم سے رات میں تبدیل ہو جاتا، وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، کسی نبی کی یوم پیدائش محفوظ نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی یوم پیدائش کو محفوظ فرمایا۔ اور میں نے جو آیت پڑھی تھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کیا، سارے رسولوں کو جمع کیا اور ان سے عہد اور پیمان لیا اور فرمایا کہ میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا، نبوت اور رسالت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، مصدق لما معکم،
جو یہ تصدیق کرے گا آدم سچے، نوح سچے، ابراہیم سچے، موسیٰ سچے، عیسیٰ سچے، سارے پیغمبر سچے، تورات، زبور، انجیل، ساری آسمانی کتابیں ان پر ہمارا ایمان، وہ اللہ کی کتابیں وہ سب سچی، تم سب پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اَأَقْرَرْتُمْ، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں جائیں گے اس نبی کی نبوت کا ضرور اعلان کریں گے۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے تنبیہ الغافلین میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی وجدت فی الالواح امتاً، اے اللہ میں اپنے الواح میں، تورات کی تختیوں میں ایک امت کے تذکرہ پاتا ہوں، ان کی صفیں نماز میں ایسی ہوں گی جیسے ملائکہ کی صفیں عرش پر ہوا کرتی ہیں۔ جیسے یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرمایا، ارشاد ہوا وہ امت میں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ پھر عرض کیا میں ایک اور امت کے تذکرہ پاتا ہوں کہ صدورہم اناجیل، ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، وہ اپنی قرآن کے کتاب کے حافظ ہوں گے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ ارشاد ہوا وہ امت میں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کسی امت نے اپنی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا، اس امت کا معجزہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے ان کو۔ پھر عرض کیا میں ایک امت کے تذکرہ پاتا ہوں، بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھیں گے، مصیبت پر انا للہ پڑھیں گے، اچھی بات پر الحمدللہ کہیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ ارشاد ہوا وہ امت بھی ہم نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ پھر عرض کیا یا اللہ ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن ویقاتلون الدجال، ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو تبلیغ کا کام کریں گے، اچھے باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، اور فتنے والوں سے یعنی دجال سے اور فتنے والوں سے قتال کریں گے، امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ ارشاد ہوا وہ امت بھی ہم نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو عرض کیا یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی جن کا نام ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں امتی بن کر اتریں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ساقط کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا ہی بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ پھر ان کا نکاح ہوگا عیسیٰ بن مریم کا، اور پھر وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں بنے گی پتہ کسی کو؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور ان کی قبر سبز گنبد کے نیچے مدینے میں رسول اللہ کے پاس بنے گی، ان کی قبر سبز گنبد کے نیچے رسول اللہ کے ساتھ، وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے اس حجرے میں۔ وہ چنانچہ حضور کے ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، ان ابو بکر کے پہلو میں حضرت عمر ہیں، اور حضور کے دوسری طرف قبلے کی طرف ادھر جگہ بنی ہوئی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، کسی مائے کے لال کی مجال نہیں وہاں اپنی قبر بنا سکے، وہ جگہ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اللہ نے محفوظ فرمائی 20 اپریل 571 عیسوی، اور 20 اپریل کو جو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں 4:40 پر صبح صادق ہوتی ہے، تو 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق عام الفیل، ہاتھی والا سال، جس سال ابرہا لشکر لے کے آیا تھا مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، اور ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا،
اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے. یہ میرے نبی کی یوم پیدائش ہے. حضرت آمنہ کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مجھے کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں. صبح صادق کے وقت وہ تشریف لائے ہیں اور ولدہ مختوناً، پہلے سے ہی ختنہ شدہ تھے. مقطوع سرہ، ناف ان کی کٹی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی علائش یا کوئی ایسی چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھیں. صاف شفاف پیدا ہوئے اور میں نے اپنے گود میں لیا تو مجھے جیسے غنودگی سی آتی ہے، نیند سی آتی ہے، غنودگی سی آئی اور مجھے یوں لگا جیسے بادل کے کسی ٹکڑے نے آ کر مجھے گھیر لیا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوا میرا بیٹا میری گود سے غائب ہو گیا ہے. اس میں سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها کہ یعرفوا باسمہ ونعتہ. اس بچے کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری کائنات کی سیر کرواؤ، سب کو پتہ لگے کہ آخر خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں. ہاں، اور جس دن میرے نبی پیدا ہوئے سارے دنیا کے جادوگروں کے جادو سلب ہو گئے. کاہنوں کے جو شیاطین تھے ان کی جو کالی طاقتیں تھیں وہ اللہ نے سلب فرما لی. سارے دنیا کے بت خانوں کے بت اوندے منہ پڑے ہوئے. ان میں سے آواز آ رہی تھی ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اور کسرا اس وقت فارس جس کو آج ایران کہا جاتا ہے وہ عروج پر تھا، ان کی طاقت عروج پر تھی. اس کے محل کے 14 برج تھے، جیسے ہمارے چبرجی میں 4 برج مینار ہیں. وہ 14 برج گر گئے اور قبیلہ ساسان اس وقت 1000 سال سے فارس پر حکومت کر رہا تھا. وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے اور ایک شاہی آتش کداں بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر آتش مقدس کے نام سے آگ جلائی ہوئی تھی. ان کا یہ عقیدہ تھا اگر یہ آگ بجھ گئی تو ہماری حکومت ختم ہو جانی ہے. باقاعدہ فوج کا ایک دستہ اس آگ کی حفاظت کے لیے معمور تھا. اس میں ہر قسم کے جو لکڑی ہے، آگ ہے، تیل ہے، وہ ڈال کر ہر وقت 1000 سال سے اس کو رکھے ہوئے تھے. جس دن اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے ہیں وہ آگ خود بخود بجھ گئی. نبی مکے میں پیدا ہو رہے اور آگ اللہ فارس والوں کی بجھا رہے ہیں. یہ میرے نبی کے معجزات ہیں جو عین پیدائش کے وقت اللہ نے ظاہر فرمائے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وقت چونکہ مختصر ہے میرے پاس، میں مختصراً چند چیزیں پیدائش کے حوالے سے عرض کی ہیں. اب میں عرض کروں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیہ مبارک کیسا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے. شمال ترمذی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ماموں میں حضرت ہند بنت ابی حالہ، ان کی حدیث شمال ترمذی کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، بڑے باوقار شخصیت کے مالک تھے. بڑے باوقار شخصیت کے مالک تھے کہ اول من الاخصر، جو چھوٹے قد کا ہوتا ہے اس سے بڑے تھے اور جو بڑے قد کا ہوتا ہے اس سے نیچے تھے. مربوعاً، ایک خوبصورت لفظ، بالکل ایسا درمیانہ قد تھا کہ دیکھ کر عام لوگوں میں جب اللہ کے نبی ہزاروں لوگوں میں کھڑے ہوتے، قد تو درمیانہ تھا لیکن میرے نبی کا معجزہ ہزاروں لوگوں میں کھڑے ہوتے سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے. اور ازہر اللون، چمکدار رنگ تھا ان کا. عظیم القامہ، بڑا خوبصورت بڑا سر تھا. سے بڑے سرداروں دے کر بڑے کو حکم یہاں دے. میرے نبی کا سر بڑا خوبصورت، کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی میرے نبی کی، آپ کے سینے کو گھیر لیتی تھی. گھنی داڑھی تھی. میرے نبی نے زندگی بھر ایک مشت کے برابر داڑھی رکھی ہے، کوئی بڑی نہیں. تو کث اللحیہ، مجھے چھوٹی کرواتے تھے، داڑھی بڑی رکھا کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی لکیر تھی. اور اسہل الخدین، آپ کے جو بال تھے بال پھیلے ہوئے نہیں تھے، بالکل
بالکل ہلکے ہلکے گال تھے اور خوبصورت آپ کی آنکھیں تھیں جن میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوتا تھا، اور یہ جو آپ کے ابرو ہیں یہ الگ الگ تھے، باریک ایسے جیسے کسی نے خوبصورت بنائے ہوں۔ ہم آج کل پلکنگ کرواتے ہیں، تھریڈنگ کرواتے ہیں، اللہ نے قدرتی اپنے نبی کو حسن عطا فرمایا۔ آپ کے دانت مبارک ایسے چمکدار تھے کہ عائشہ فرماتی کہ مجھ سے سوئی گم ہو گئی اور اندھیرے میں سوئی تلاش کر رہی، نہیں مل رہی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ وہ پرانا زمانہ، کوئی بجلی ہوتی نہیں تھی، شراب میں تیل ڈالنے کے لیے ہوتا نہیں تھا۔ میرے نبی مسکرائے، آپ کے دانتوں کی روشنی سے مجھے سوئی نظر آنے شروع ہوئی۔ اور جب اللہ کے نبی چلتے تھے تو قوت کے ساتھ پاؤں اٹھایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کسی سے بات چیت کرتے تو پوری طرح متوجہ ہوا کرتے تھے، تکبر کا انداز نہیں ہوتا تھا، عاجزانہ انداز ہوتا تھا۔ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اللہ کے نبی سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو میں پٹھان اور افریدی ہوں، ہمارے یہاں یہ کا مسئلہ ہے کہ گھر میں جا کے بیوی کو سلام نہیں کرنا ہے، ہمارے شان کے خلاف ہے۔ بھائی بیوی ہو، بچے ہوں، میرے نبی سب اپنے گھر میں سلام میں پہل کیا کرتے ہیں۔ ہمیں سلام کو پھیلانا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ یہ گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، یہ سارا انگریزوں کی چیزیں دفن کر دو۔ ہمیں اللہ نے سلام عطا فرمایا ہے، دنیا میں سلام کریں گے، قبر میں سلام ہوگا، انشاءاللہ جنت میں بھی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دوار میں نے مختصراً عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ربیع الاول میں جلسے کریں، آپ کی سیرت بیان کریں، آپ کی سنت بیان کریں، امام الانبیاء کے حالات واقعات، آپ کی طرز حیات لوگوں کو بیان کریں۔ میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بولتے کیسے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا صبر و تحمل کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ مسجد میں امام خطیب ہونے کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارتے تھے، اور میدان جنگ میں سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے کیسے ان کی زندگی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو جو ایک پیغام دیا ہے، اپنی حیات طیبہ عطا فرمائی، جس کو اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسوہ حسنہ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی گلوکار نہیں، کوئی ایکٹر نہیں، کوئی اداکار نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی حضور جیسی شکل اپنائے گا، ان جیسی زندگی اپنائے گا، اللہ اس کو ضرور کامیاب کریں گے، چاہے اس کے پاس کھانا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، جسم پر کپڑا نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، اللہ اس کو ضرور چمکائیں گے۔ اور جس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی سے دور ہوئی، وہ چاہے قارون کی طرح خزانوں کا مالک ہو، فرعون کی طرح بادشاہت کا مالک ہو، نمرود کی طرح حکومت کا مالک ہو، زندگی میں رسول اللہ کی زندگی نہیں، سنتیں نہیں ہیں، اللہ اس کو ناکام کر کے چھوڑے گا۔ یہ پیغام ربیع الاول کا ہے۔ ان پیغامات کو گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، پوری دنیا میں پہنچانا۔ ہم تو پوری دنیا سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیاں بنا لو، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور جس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی سے ہٹ کے ہوئی، وہ چاہے امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ روس کا صدر ہے، اللہ اس کو بے چین کر دیں گے اور حیران ہوں گے۔ ابھی پچھلے دن میں نے ایک رپورٹ پڑھی، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی یورپ میں ہوتی ہے، حالانکہ یورپ والوں کی کمائی ہم سے 100 گنا زیادہ ہے۔ ہم مہینے کا 20 لاکھ کمائیں، وہ 2 لاکھ کماتے ہیں، ہم مہینے کا 50 لاکھ کمائیں، وہ 5 لاکھ کماتے ہیں ہم سے، کئی گنا کر کے زیادہ کماتے ہیں وہ، لیکن خودکشی کا رجحان سب سے زیادہ وہاں پہ ہے۔ اور آج تک آپ لوگوں نے کسی عالم دین کو، کسی مفتی صاحب کو، کسی حافظ قرآن کو خودکشی کر کے مرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں بھی جو خودکشی پاکستان میں کرتے ہیں، کوئی جناب کوئی ڈگری ہولڈر ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی اس کو جناب صاحب محبت دینا کام ہو گیا اور وہ جناب اسلام میں لگا دیے، اپنی زندگی برباد کر دی۔ ہم
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے پاس ہوگی اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے گلیاں سجانا، قمقمے لگانا، سرکاری تاروں پر کانٹیاں ڈال کر اپنی گلیاں میں سجانا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ شرم بھی جائز ہے، عقلاً بھی جائز ہے۔ قانونی طور پر بھی ہمارے وہ گلی محلے میں وہ ڈائریکٹ کو بجلی کی تاروں پہ ڈال کے سرکاری محکموں سے پھر وہ کیا کرتے ہیں اگلے بل میں عوام پہ ڈال دیتے ہیں، پھر عوام بیچارے بل لے کے جیسے پچھلے دن پھر رہے تھے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہر آدمی کے اوپر۔ تو سرکاری طور پر بھی منع ہے، قانوناً بھی منع ہے، شرعاً بھی منع ہے۔ رسول اللہ کی سنت، آپ کے ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کی مجلس سے گھر میں منعقد کریں، امام الانبیاء کی سیرت گھر میں بیان کریں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، تقی عثمانی صاحب کے استاد بھی تھے۔ ان کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کا حلیہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے اور بولنے کے تمام انداز اطوار اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر آدمی کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نعت لکھی۔ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کے بعد وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تو مکے کے گورنر کو خواب میں نظر آیا کہ یہ بندہ عبدالرحمن جامی جو ہرات کا ہے، اس کو روکو، یہ مدینہ نہ آنے پائے۔ اس نے قافلہ دیکھا، اس بندے کو کہا تم نہیں جا سکتے۔ یہ بڑے عالم تھے اور بہت زیادہ رسول اللہ کی محبت کا ان پہ غلبہ تھا۔ انہوں نے نعتیہ کلام لکھا تھا امام الانبیاء کے بارے میں، یہ چھپ کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو دوبارہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی گورنر مکہ کو کہ ہم نے جس کو آنے سے منع کیا تھا وہ تو نکل پڑا ہے، رستے میں ہے۔ اس نے اپنے سپاہی دوڑائے، ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ کی زیارت ہوئی اس گورنر کو کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ تو ہمارا سچا عاشق ہے۔ وہ کیا ہے بھائی، ہمارا سچا عاشق ہے۔ اس نے ایسے اشعار، ایسا عشقیہ کلام لکھا ہے کہ وہ جب وہ کلام آ کر میری قبر پر پڑے گا تو مجھے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ نکالنا پڑے گا، اور اس سے پھرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں نے کہا ہے تو اس کو روکو۔ تو چنانچہ کسی نے خبر حدیث میں نظریہ صاحب نے بتائے دروشی میں واقعہ لکھا ہوا ہے، چنانچہ ان کو روکا گیا۔ آج کے زمانے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا صرف گلیاں سجانے سے پورا نہیں ہوگا، اپنے چہرے سنت رسول سے سجانے سے ہوگا۔ گھروں میں بجلیاں ڈالنے سے ہماری محبت کا انداز ظاہر نہیں ہوگا، ہمارا جسم رسول اللہ کی سنتوں سے سجا ہو، یہ اصل محبت کا اظہار ہے۔ صرف اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لینے سے ضرور کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں صبح شام کم از کم 100 مرتبہ درود شریف رسول اللہ کے اوپر ہر روز مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ان درود شریف کے تحفوں کو لا کر میرے پاس پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا فلاں امتی فلاں شاد باغ کے نواحی علاقے میں فلاں بن فلاں آپ کا امتی، اس نے آپ کے لیے درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے جیسے ہم جیسے گناہگاروں کا نام رسول اللہ کے مجلس میں لیا جائے، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ محمود غزنوی بڑا حادثہ گزرا ہے، ایک آدمی بڑا پریشان تھا، دعا کی کہ اللہ میری مدد فرما، میرا قرضہ ادا فرما۔ تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا محمود غزنوی کے پاس چلا جا اور اس کو بول کہ رسول اللہ فرما رہے تیرے مسئلہ حل کرے، تجھے یہ پیسے دے۔ کہ رسول اللہ کو کہاں مانے گا؟ اس کہہ دینا کہ روز سوتے وقت جو تم 1000 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو، جس کا صرف تجھے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ روزانہ ہمارے پاس کون کرتا ہے؟ ہمارے پاس روزانہ کون کرتا ہے؟ تو وہ گیا اور جا کے محمود غزنوی کو جب بتایا تو رو پڑے، اور
پہنچ جاتا ہے ہمارے پاس. تو ہم یہ تو محبت کا اظہار ہے. روزانہ کثرت سے درود پڑھا کریں, امام الانبیاء کی سنتوں کو اپنائیں, بچوں کی تربیت ہم کریں. اور آخری اعلان میری طرف سے ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہے, ایک اینٹ بھی ہم لگائیں گے اللہ کی قسم یہ مسجد بنی رہے گی. جہاں ایک بار مسجد بن جائے قیامت تک وہاں کوئی دکان کوئی گھر نہیں بن سکتا. قیامت تک مسجد رہتی ہے. 100 سال بعد 500 سال بعد 1000 سال بعد ہم قبروں میں ہوں گے, لیکن یہاں ایک بھی آدمی نماز پڑھے گا اس کا ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو سارے اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور بھرپور طریقے سے اس کو آباد بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم واقع دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے استاد محترم مفتی عبدالغفور.